ANP اور جمعیت العلماء پاکستان مفتی محمود صاحب صوبہ صاحب کے چیف منسٹر بھی تھے. بلوچستان میں ANP کی حکومت تھی. جب لیکن بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ بھی چھوڑ کے بھاگے. میاں صاحب 90 میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی جاتی ہے 58(2)B کے تحت, اس میں بھی آپ کا رول تھا؟ میں عرض کرتا ہوں میرا رول تو یہ تھا بھائی, میں تو ہمیشہ سے کوشش تھی کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کوئی نہ کوئی حکام. میاں نواز شریف اس وقت چیف منسٹر جب وہ پرائم منسٹر بنی, میاں نواز شریف کا اس وقت رنگ اڑا ہوا تھا. اس کو پتا تھا کہ پرائم منسٹر کے پاس بہت پاور ہے, میں چیف منسٹر ہوں, پولیٹیکل ایکسپیرینس تو تھا کوئی نہیں. تو یہ گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے. تو میں نے آئی ٹوک اٹ آن مائی سیلف کہ میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ فکر نہ کریں, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. تو میں نے جناب فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان اینڈ مے بی فار دی لاسٹ ٹائم بھی ہو, میں نے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا. دیٹ واز ان 1989. جب وہ موو کیا, آپ یقین کیجئے 122 آدمی چاہیے تھے پرائم منسٹر کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے, سوری 119 چاہیے تھے. 119. میں نے 121 آدمیوں کو باقاعدہ ایک مختلف چھتوں کے نیچے اکٹھا کیا, اپنے قبضے میں لے کر ان کو پھر میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دائر کیا تھا. لیکن وہ بعد میں کیا ہوا, ناکام کیسے ہو گئی؟ ناکام اس لیے ہو کہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی نے ایڈوائز کیا کہ جناب اگر آپ اس وقت بے نظیر کی حکومت گر جائے گی تو آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا, جتوئی صاحب بن جتوئی وزیر اعظم بن جائے گا. آپ اس وقت بے نظیر کو لینے تو ایئرپورٹ پہ نہیں جاتے, آپ کا بہانہ ہے کہ آپ اس کے اینٹی ہیں. اگر جتوئی بن گیا تو آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی جانا پڑے گا اور آپ کا جو پولیٹیکل ایکیومن ہے وہ 10 دن میں ایکسپوز ہو جائے گا. تو آپ ایسا کریں کہ اس کے پر کاٹ لینے دیں, جب پار کٹ جائیں گے آپ آسودہ ہو جائیں. آپ اس بڑی افسوسناک بات آپ بتا رہے ہیں. ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں میاں زاہد سرفراز صاحب. بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس ایک بڑی جو ہے ریویل کیا ہے آج انہوں نے, گو کہ کچھ ایجنسیوں کو پتہ بھی ہے کہ جوہر ٹاؤن, علامہ اقبال ٹاؤن, مال ٹاؤن ایکسٹینشن, یہ جو ہے اپنے کوٹے کے تحت نوازا گیا لوگوں کو, اور مین بینیفیشری جو ہیں موجودہ بلکہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب. تو یہ کہنا ہے میاں زاہد سرفراز کا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, یو واچنگ فیس ٹو فیس. میاں زاہد سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں. میاں صاحب یہ تو بڑی خطرناک بات ہوئی کہ آپ ایک ارینج کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس کو خود ہی ناکام بنا دیا جاتا ہے میاں صاحب کی طرف سے, میاں نواز شریف صاحب کی جناب. طرف سے. 4 آدمی میں نے ان کو نشاندہی کی تھی اور ہم لوگ کھڑے تھے, جنرل مجید ملک, کانجو صاحب, عبدالستار لالکا, ملک نعیم اور ملک خدا بخش ٹوانا. برائٹن ہوٹل میں کھڑے تھے جب یہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کر چکے تھے, شو آف ہینڈز کر چکے تھے. اب اس کے بعد وقت مقرر ہونا تھا کہ ایکچوئل جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کب ہونی ہے. تو ہم ان سب لوگوں کو لے کے برائٹ لینڈ ہوٹل چلے گئے اور میں نے ان کو بتایا کہ جناب میاں صاحب ہمارے اندر بھی 4 آدمی ایسے ہیں جو ویک لنک ہیں. میں نے نام بتایا ان کو. ایک ان میں تھے جناب اکبر لاسی, ایک غلام اکبر لاسی, جی ہاں, فرام بلوچستان, اور تھے اپنا مخدوم احمد انور فرام بہاول نگر, اور تھے رئیس شبیر فرام صادق آباد, اور اپنا غلام احمد مانیکا. یہ 4 آدمی تھے. میں نے کہا میاں صاحب ان 4 آدمیوں کو ہمیں اپنی کسٹڈی میں رکھنا چاہیے. پہلے تو مجھے کہنے لگے کہ میاں صاحب ہم کسی کو جبرن کیسے رکھیں گے. جو باقی دوست کھڑے تھے انہوں نے میری سب بات ہاں میں ہاں ملائی. انہوں نے کہا جناب میاں صاحب یہاں جگہ تنگ ہے, نیچے جو پتری آٹا میں ایک مونکی لاج ہے, بالکل بے آباد ہے, وہاں کو سواری آتی نہیں. ہم اس بہانے سے کہ یہاں جگہ کم ہے ان 4 کو وہاں لے جائیں گے تاکہ ان کا بے نظیر رابطہ نہ ہو. رابطہ ہوگا تو بکیں گے نا. تو عین وقت پہ ان کو ہاؤس میں لے جائیں گے, پر فورس دے ول ناٹ, کوئی ہیکی پھینکی نہیں ہو سکے گی. تو کہنے لگا بالکل ٹھیک. ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں, یہی 4 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ سب لوگ جو ہیں یہ تو MNA ہاسٹل میں رہتے ہیں, میاں زاہد سرفراز جو ہے اسلام آباد ہوٹل میں رہتے ہیں, ہم 4 نے اپنی اپنی فیملی کو ساتھ لے گئے ہیں, ہمارے اپنے گھر ہیں. تو ہم نے تو اب ہاتھ بھی کھڑا کر دیا, اگر آپ اجازت دیں تو اپنے گھروں کو ہم چلے جائیں اور جب آپ کہیں گے ہم آ جائیں گے.
تو میاں صاحب نے بڑی سادگی سے کہا جب میں کہوں گا آ جاؤ گے، وہ کہیں گے آ جائے، کہتے جاؤ۔ جب انہوں نے کہا کہ جاؤ، ہمیں تو اسی وقت پتا چل گیا کہ کام خراب ہو گیا۔ اسی دن شام کو، یہ میں تھوڑی سی بات آپ بتا دوں، سارک گیمز ہو رہی تھی وہاں پہ، اور سارک گیمز میں جناب بے نظیر بھٹو بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار کیمرہ دکھا رہے، ایک طرف غلام مانکا، دوسرے رئیس شبیر، ادھر اکبر لاسی اور مخدوم ساتھ بیٹھے، وہ گیمیں کم دکھا رہے، ان کو دکھا رہے تھے۔ ان کو دکھانا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو آدمی میں نے توڑے تھے ان میں تو بھگدڑ مچ گئی، اس کے باوجود بھی وینٹڈ ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور ہم نے 100، یہ ریکارڈڈ افیکٹ ہے، 114 آدمیوں کے ووٹ ہم نے اسمبلی میں بے نظیر کے خلاف پھر بھی ڈلوا دیے۔ اگر وہ کانسٹیٹیوشن اتر جاتی، یہ ملک میں بار بار مارشل اگر رواج نہ رہتا تو لوگوں کو یقین آتا کہ ان ہاؤس چینج آ سکتی۔ میاں صاحب 1989 کے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو بے نظیر کے خلاف تھا، جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے موو کی تھی، آپ نے ظاہر ہے کہ ریکارڈ، لیکن اس میں اس کے تناظر میں میاں نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے 1.5 ارب روپیہ لیا تھا، جس میں سے 27 کروڑ روپیہ انہوں نے کہا کہ جی یوز ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ۔ وہ باقی پیسے کیا آپ کو معلوم ہے وہ کدھر گئے جی؟ جناب دیکھیے میری بات سنیں، میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف رائے کروں گا۔ اسامہ بن لادن سے اس وقت انہوں نے پیسے نہیں لیے، نہیں، یہ بعد کی بات ہے۔ اس وقت پیسے انہوں نے جو دیے تھے، استعمال ہوئے تھے تھوڑے بہت پیسے پیپلز پارٹی والوں کو دیے تھے، وہ اشفاق نام کا ایک آدمی تھا، ایم پی اے تھا ہمارا، مری تھے، اس سے وہ پیسے دیے گئے، پھر اس کو وزیر بنایا گیا، اور اس کو وزیر بنا کے اس کی دوبارہ پیسے انہی پلاٹوں کی شکل میں اس کو دیے گئے۔ یہ ایوب افریدی نے بھی تو فنڈنگ کی تھی میاں صاحب کو نا جی، وہ جی ان کو کی ہوگی، وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب اس سے اسامہ بن لادن سے جہاد کے نام پہ پیسے لیے گئے، وہ بعد میں پیسہ لیا گیا۔ اچھا، یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اس کے بعد 90s میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی جاتی ہے تو وہ میاں صاحب کو جو پرائم منسٹر، میں چاہوں گا کہ کوئکلی ذرا ہمارے ویورز کو بتا دیجئے، کیونکہ جتوئی صاحب نے پرائم منسٹر بننا تھا، آئی جی آئی جو آپ کی تھی اس کے ہیڈ وہ کرتے تھے، تو وہ کیا ایسا معاملہ ہوا جی؟ No, he was not the head of the IGI کے ہیڈ یہی تھے۔ پھر میں ایک بات سمپل کروں گا، جتوئی صاحب چاہتے تھے کہ وزیر اعظم بن جائے، میں نے انہیں ایک راستہ بتایا تھا جو وہ انفارچونیٹلی کر نہیں سکے۔ میں نے کہا کہ جتوئی صاحب آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، ایک دن قوم کو خطاب کریں اور کہیں کہ جناب اس ملک کے اندر چھوٹی بہت سی پارٹیاں ہیں، میں کسی اور کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پارٹیاں ختم کرو، میری بھی ایک اپنی پارٹی ہے، میں آج پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں اللہ کے فضل سے، میں خود اپنی پارٹی کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، ڈیزالو کرتا ہوں، اور میں چونکہ پیدائشی میرے والد بھی مسلم لیگی تھے، انہوں نے تحریک پاکستان میں کام کیا تھا، آئی بیکم اپ ٹو آن اے ممبر آف دی مسلم لیگ، اور اس کے بعد میں نے کہا جتوئی صاحب میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا، پشاور سے ہم جلسہ کرنا شروع کریں گے، بائی دا ٹائم یو کم ٹو لاہور یو ول بی دی پرائم منسٹر آف پاکستان۔ بات طے پا گئی، جتوئی صاحب چلے گئے اپنے گاؤں الیکشن کے لیے، اور وہاں جا کے وہیں بیٹھ گئے۔ جب واپس آئے، پھر انہوں نے الیکشن ختم ہو گیا، واپس آئے تو پھر انہوں نے مجھے